أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فمكث غير بعيد فقال أحطت بما لم تحط به وجئتك من سبأ بنبأ يقين إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون ألا يسجدوا لله الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض ويعلم ما تخفون وما تعلنون الله لا إله إلا هو رب العرش العظيم قال سننظر أصدقت أم كنت من الكاذبين اذهب بكتابي هذا فألقه إليهم ثم تول عنهم فانظر ماذا يرجعون اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه فمکث پس وہ کچھ دیر ٹھہرا غیر بعید جو زیادہ نہیں تھی غیر بعید جو زیادہ دور نہیں تھی زیادہ دیر نہیں تھی فقال پس اس نے کہا احطت پس میں نے احاطہ کیا بما اس چیز کا لم تحط به نہیں احاطہ کیا آپ نے اس کا وجئتک اور میں لایا ہوں آپ کے پاس من سبا سبا سے بنبأ یقین یقینی خبر انی بے شک میں وجدت امرأۃ پایا میں نے ایک عورت کو تملکہم وہ ان پر حکومت کرتی تھی وأوتیت حکومت کرتی ہے وأوتیت اور عطا کی گئی من کل شیء ہر چیز سے وَلَهَا اور اس کے لیے عرش عظیم ایک بہت بڑا عرش ہے وجدتها میں نے پایا اسے وقومها اور اس کی قوم کو یسجدون وہ سجدہ کرتے ہیں للشمس سورج کے لیے من دون اللہ اللہ کے علاوہ وزین لهم اور مزین کیا ان کے لیے الشیطان شیطان نے اعمالهم ان کے اعمال فصدهم بس ان کو روک دیا عن السبیل سیدھے راستے سے فہم لا یہتدون بس وہ ہدایت نہیں پاتے اللہ یسجدو یہ کہ وہ سجدہ کریں للہ اس ذات کے لیے الذی للہ اللہ کے لیے الذی وہ ذات یخرج الخبأ یخرج جو نکالتا ہے الخبأ یہ خبأ جو ہے نا یہ مصدر کے معنی میں ہے کہ چھپی ہوئی چیزیں فی السماوات آسمانوں میں والارض اور زمین میں ویعلم اور وہ جانتا ہے ما تخفون جو تم چھپاتے ہو وما تعلنون اور جو تم ظاہر کرتے ہو اللہ اللہ تبارک و تعالی لا الہ الا ہو نہیں ہے کوئی بھی معبود مگر وہی رب العرش العظیم عرش عظیم کا رب ہے
قال کہا سلیمان علیہ السلام نے سننظر ان قریب ہم دیکھیں گے اصدقت کیا تو نے سچ کہا ام کنتا یا تو ہے من الکاذبین جھوٹوں میں سے اذهب بکتابی میرا یہ خط لے جا ھذا یہ فالقہ الیہم بس اس کو ڈال دے ان کی طرف ثم پھر تول عنہم ان سے پھر جا فانظر پس دیکھ ماذا یرجعون وہ کیا جواب دیتے ہیں وہ کس سے لوٹتے ہیں فمکث غیر بعید فقال احطت بما لم تحط به پیچھے واقعہ چل رہا تھا کہ سلیمان علیہ السلام نے دیکھا کہ ہدہد جو ہے وہ غائب ہے، تو انہوں نے اس کے لیے کہا کہ یا تو وہ میرے پاس آ کے کوئی کبھی عذر پیش کرے ورنہ میں اس کو سزا دوں گا، اور سزا جو ہے وہ سخت سزا بھی ہو سکتی ہے یا اس کو ذبح بھی کیا جا سکتا ہے۔ تو تھوڑی ہی دیر ٹھہرے تھے، کچھ ہی عرصہ گزرا تھا۔ فمکث غیر بعید پس تھوڑی ہی دیر ٹھہری تھی جو زیادہ نہیں تھی۔ فقال پس وہ حدود آ گیا۔ فقال اور اس نے آ کے کیا کہا، احطت میں نے ایسی بات کا احاطہ کیا، مجھے ایک ایسی بات کا پتہ چلا لم تحط به جس کا آپ کو بھی نہیں پتہ، وجئتک اور میں آیا ہوں آپ کے پاس من سبا سبا کی طرف سے، سبا علاقے کی طرف سے، بنبأ یقین جو کہ ایک یقینی خبر لے کر آیا ہوں۔ اب یہاں آپ ایک بات دیکھیں کہ پہلی بات جو اس نے ذکر کی، احطت بما لم تحط به کہ میں آپ کے پاس ایک ایسی خبر لے کر آیا ہوں جس کا آپ کو بھی نہیں پتہ۔ آپ دیکھیں کہ سلیمان علیہ السلام پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ان کو بادشاہت دی تھی، اس بادشاہت کے لیے انہوں نے خود دعا کیا کی تھی کہ اللہ مجھے ایسی بادشاہت دے، رب ہب لی ملکا لا ینبغی لأحد من بعدی کہ مجھے ایک ایسی سلطنت عطا کر، ایسی بادشاہت عطا کر وہ بند کر دے، کہ مجھے ایسی سلطنت عطا کر کہ میرے بعد وہ سلطنت، وہ طاقت کسی کو نہ میسر آئے، اس قدر قوی طاقت ہو، اس قدر قوی سلطنت ہو۔ اور آپ دیکھیں اسی واقعہ کے آگے آئے گا کہ سلیمان علیہ السلام کے تابع اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہوائیں کی، جنات کیے، جنات کے علاوہ جو ان کے وزراء مشیروں میں سے تھے، جو وزیر مشیر میں سے بھی جو آدمی آگے عرش لے کر آئے گا، وہ دیکھیں کس قدر قوی ہے، طاقتور ہے، اس کے باوجود بھی ایک ہدہد جو ایک چھوٹا سا پرندہ ہے، وہ آ کے کیا کہہ رہا ہے، احطت بما لم تحط به کہ مجھے ایسی خبر کا پتہ چلا ہے جس کا آپ کو بھی نہیں پتہ۔ اور اوپر سے سلیمان علیہ السلام نبی بھی ہیں، کہ ایک نبی اور دوسرے اس قدر قوی بادشاہ، تو پھر بھی کیا وہ پوری کی پوری خبروں کا احاطہ نہیں کر سکے، دنیاوی خبروں کا، پوری دنیا کے اندر جتنی بھی خبریں ہیں ان کا احاطہ نہیں کر سکے۔ تو اس کی سب سے بڑی مثال کہ یہ لازمی نہیں ہے کہ ہر بڑے آدمی کو ہر خبر کا پتہ ہو۔ جیسے آپ دیکھیں کہ نبی علیہ السلام کی مجالس کے اندر بعض دفعہ ہوتا کہ کبار صحابہ کو بعض مسائل کا نہ پتہ ہوتا، چھوٹے صحابہ بتا دیتے۔ جیسے بڑا مشہور واقعہ، نبی علیہ السلام نے ایک دفعہ مجلس کے اندر پوچھا درخت کے بارے میں کہ وہ کون سا درخت ہے، جس کی وہ کھجور کے درخت کے بارے میں تھا، کہ نبی علیہ السلام نے سوال کیا، کوئی بھی صحابی آپ میں سے نہیں بولا۔ تو بعد کے اندر جب مجلس برخاست ہو گئی تو عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے والد سے کہا کہ مجھے اس درخت کا پتہ تھا لیکن میں جان بوجھ کے نہیں بولا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا تھا کہ اگر تم بولتے تو میرے لیے وہ بہت زیادہ غنیمت کا، وہاں ان کے الفاظ تھے کہ بہت زیادہ مجھے وہ خوشی ہوتی، شاید سرخونٹوں کا وہاں الفاظ ہیں۔ بہرحال کہ عبداللہ بن عمر جو ہے وہ چھوٹے صحابی ہیں، اور اسی مجلس کے اندر آپ دیکھیں ابوبکر رضی اللہ عنہ بیٹھے ہیں، عمر فاروق رضی اللہ عنہ بیٹھے ہیں، بڑے بڑے جید شعراء بیٹھے ہوئے ہیں، بڑے بڑے جو ہے مفسر قرآن بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن نئی بات آئی۔ اور اس کے علاوہ دیکھیں کہ ایسے ہی نبی علیہ السلام کا یہ جو مسئلہ ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جب کوئی آدمی آپ کے گھر آئے 3 دفعہ اس کو اجازت نہ ملے تو اس کو واپس چلا جانا چاہیے۔ اس کا حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو نہیں پتہ تھا، بلکہ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کو اس کو پتہ تھا۔ اور اس کے علاوہ جنابت کا مسئلہ تھا
اس کا عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ کو پتہ تھا، اور عمر اور ابن مسعود رضی اللہ عنہ کو نہیں پتہ تھا، وہ بھول گئے تھے۔ اور ایسے دیکھیں اور بھی کئی مسائل تھے کہ صحابہ جو تھے بعض مسائل کے اندر وہ تنہا رہے، اور وہاں ان کے اقوال کو نہیں دیکھا جائے گا۔ اگر کوئی ایک صحابی جو ہے وہ ایسا قول پیش کرے جو سنت رسول کے متضاد ہو، باقی صحابی جو ہے وہ سنت رسول کے، یعنی ایک صحابی جو ہے وہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا فرمان یعنی مرفوع حدیث بیان کر رہا ہو، اور دوسرا صحابی جو ہے وہ اپنا قول پیش کرے، تو اس وقت کیا کیا جائے گا کہ مرفوع حدیث جو نبی علیہ الصلاۃ والسلام تک پہنچتی ہے اسی کو لیا جائے گا۔ یہاں آپ دیکھیں کہ یہ کبار صحابہ میں سے نا عمر رضی اللہ عنہ کو اگر کسی مسئلے کا نہیں پتہ چلا، اور عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ کو پتہ ہے، عمر رضی اللہ عنہ کو نہیں پتہ، ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کو پتہ ہے، تو ایسے ہی آپ دیکھیں کہ اس کے اندر کوئی بات نہیں ہے کہ چھوٹے بعض دفعہ کچھ باتیں ہوتی ہیں جو چھوٹوں کو پتہ ہوتی ہیں بڑوں کو نہیں پتہ ہوتی۔ اور ویسے بھی نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی وحی کے ذریعے جو تھے غیب کی خبریں دیا کرتے تھے، پھر نبی علیہ الصلاۃ والسلام آگے لوگوں کو بتاتے تھے۔ اور غیب اصل میں وہ ہوتا ہے جو کسی کے بن بتائے پتہ چلے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے بتانے سے پتہ چل جائے، فرشتہ آ کر بتا دے، وہ غیب ان کے لیے ہوگا جن کو نہیں پتہ۔ یقینی طور پر نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے اوپر جب وحی آ جاتی تھی اس کے بعد وہ غیب نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے لیے نہیں غیب تھا، کیونکہ نبی کو تو ان کا پتہ چل گیا، اب وہ صحابہ کے لیے غیب تھا۔ صحابہ جو تھے وہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی زبان اقدس سے وہ معلوم کرتے تھے، اسی لیے دیکھیں آپ صحابہ جو ہیں وہ ہر وقت نبی علیہ الصلاۃ والسلام سے ہر مسئلے کے اندر آ کر سوالات کرتے، دریافت کرتے رہتے۔ اور یہاں بھی آپ دیکھیں کہ یہ ہدہد کا آ کر سلیمان علیہ السلام کو کہہ دینا کہ مجھے ایک ایسی بات کا پتہ چلا ہے جس کا آپ کو بھی نہیں پتہ، تو اس کے اندر کوئی سلیمان علیہ السلام کی توہین یا تصحیق نہیں ہے۔ سلیمان علیہ السلام کی جو بادشاہت تھی وہ فلسطین، شرق اردن، شام، حبشہ کا کچھ علاقہ اور مصر کا کچھ علاقہ تھا، اس کے اوپر حکومت تھی، اور یقینی طور پر ان کو اپنی حکومت کا جو علاقہ تھا اس کے اندر ہر طرح کے معاملات کا پوری طرح یقین تھا، پوری طرح علم تھا، سارا کچھ ان کو معلوم تھا، لیکن یہ ان کی بادشاہت سے ہی باہر تھا۔ اور یہ لازمی نہیں ہوتا کہ ہر بادشاہ جو ہے وہ دوسرے ملکوں کی جو ہے وہ خبریں لیتا پھرے اپنی بادشاہت کو چھوڑ کے۔ سلیمان علیہ السلام اپنی بادشاہت کے اندر آپ دیکھیں کہ چیونٹیوں تک کی خبریں لے رہے ہیں، کہ چیونٹیاں بھی جو ہے ان کی عدالت کی، ان کے ظالم نہ ہونے کی گواہیاں دے رہی ہیں، لیکن دوسروں کی خبریں رکھنا جو ہے وہ لازم بھی نہیں۔ وَجِئْتُكَ مِنْ سَبَإٍ بِنَبَإٍ یقین، اور میں آپ کے پاس ایک سبا علاقے کی طرف سے یقینی خبر لے کر آیا ہوں۔ انی وجدت، بے شک میں نے پایا ہے، امرأۃً ایک عورت کو، تملکہم جو ان کے اوپر حکومت کر رہی ہے، وأوتیت اور اس کو عطا کی گئی، من کل شیء ہر چیز، یعنی دنیاوی اعتبار سے سلطنت کرنے کے لیے، بادشاہت کرنے کے لیے جو بھی چیز ضروری ہے دنیاوی اعتبار سے، وہ تمام کی تمام چیزیں اسے میسر ہیں۔ وَلَهَا عَرْشٌ عَظِيمٌ اور اس کے لیے ایک بہت بڑا عرش ہے۔ اب یہاں عرش عظیم کے اعتبار سے بنی اسرائیلی روایات جو ہیں وہ بہت لمبی آئی ہیں کہ 80 ہاتھ چوڑا، اتنا لمبا اس کا عرش تھا۔ بھئی یہ خاتون کو بیٹھنے کے لیے اتنے بڑے عرش کی ضرورت ہی نہیں، یہ تھا اس کے قیمتی ہونے کے اعتبار سے کہ انتہائی قیمتی عرش تھا، انتہائی قیمتی، اس نے اپنے لیے تخت بنایا ہوا تھا، اس تخت کے اوپر ہیرے جواہرات وغیرہ لگے ہوئے تھے، بہت زیادہ قیمتی تھا۔ وجدتها وقومها اور میں نے دیکھا، یہ جو ہے نا وأوتیت من کل شیء، اس کا چلے آج میں تھوڑی سی اس کی وضاحت کر ہی دیتا ہوں، میرا پروگرام تو کل کریں گے۔ یا وأوتیت من کل شیء کے اندر نا پھر مفسرین نے بنی اسرائیلی روایات سے بڑی لمبی چوڑی جو ہے یہاں روایات بیان کی کہ اس کے اندر آپ دیکھیں کہ یہاں تک ہے کہ اب اس کی سلطنت کتنی تھی، تو اس کی سلطنت کے اندر کہا کہ اس کے اب ابن ابی حاتم کے اندر ہے کہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے بیان کیا ہے کہ سلمان علیہ السلام کے معاملے والی جو خاتون تھی اس کی وأوتیت من کل شیء کے اندر ہے کہہ رہا کہ کیا کچھ اس کو عطا کیا گیا تھا، تو اس کے اندر ہے
کہ اس کے 1000 سردار تھے، اس خاتون کے 1000 سردار تھے، اور ہر سردار کے نیچے 1,00,000 جنگجو، 1,00,000 سردار کے نیچے، اور 1000 سردار کے نیچے 1,00,000 جنگجو۔ اب کیلکولیشن کریں کتنی اس کی بن جائے گی فوج۔ یہ فوج ہے، باقی آبادی علیحدہ ہے، جنگجو جو تھے اس کے۔ اور جو مجاہد سے روایت ہے اس کے اندر ہے کہ 12,000 سردار تھے اور ہر سردار کے نیچے 1,00,000 جنگجو۔ اور تیسری روایت جو قتادہ سے ملتی ہے اس کے نیچے ہے 312 آدمی اس کے مشیر تھے، اور ہر آدمی کے نیچے 10,000 امیر تھے، اور ہر امیر کے نیچے پھر تقریباً 31,20,000 کے قریب اس کی فوج بنتی ہے۔ یہ صرف فوج ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ یہ وہ جنگجو ہیں جو میدان جنگ کے اندر لڑیں گے، تو اس کے اندر بوڑھے بھی ہوں گے جو جنگ نہیں کریں گے، بچے بھی ہوں گے، عورتیں بھی ہوں گی۔ تو کیا اس وقت پورے ملکہ سبا، یہ یمن کا علاقہ کہلاتا ہے، کیا یمن کے علاقے کی اتنی بڑی آبادی تو آج بھی نہیں ہے کہ عربوں کے اندر آبادی جو پہلی روایت ہے اس کے اندر تقریباً اس کی عرب کے قریب آبادی، عرب کے قریب جو ہے وہ فوج بنتی ہے کہ 1 ارب 20 کروڑ، مجاہد کی جو روایت ہے 1 ارب 20 کروڑ جو ہے وہ اس کی فوج ہے۔ تو آبادی کتنی ہونی چاہیے پھر اس کی؟ وہ میرے خیال سے آج بھی نہیں ہے۔ تو یہ نا وَأُوتِيَتْ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ میں زیادہ راجع یہی ہے کہ جو دنیاوی اعتبار سے سلطنت کو قائم رکھنے کے لیے جو چیزیں لازم ہیں وہ سارا کچھ اللہ تبارک و تعالی نے اس کو دیا ہوا تھا۔ اب رہی یہ بات کہ یہ سبا کیا چیز ہے، تو ایک آدمی نبی علیہ الصلوۃ کے پاس آیا، اس نے سوال کیا یا رسول اللہ یہ سبا کیا چیز ہے، کوئی زمین ہے یا کوئی عورت ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نہ وہ زمین ہے نہ عورت ہے، بلکہ عرب کا ایک آدمی تھا جس کے ہاں 10 بچے پیدا ہوئے، ان میں سے 6 یمن چلے گئے اور 4 شام کو چلے گئے۔ جو لوگ شام میں گئے وہ یہ ہیں لخم، جزام، غسان، عاملہ، اور جو یمن میں گئے وہ یہ ہیں ازد، اشعرون، حمیر، مزہج اور انمار۔ اس نے پوچھا یا رسول اللہ انمار سے مراد کون ہے؟ فرمایا یہ وہی ہیں جن سے خصعم اور بجیلہ ہیں۔ یہ ترمذی شریف کی روایت ہے، یعنی کہ یہ آدمی کا نام تھا سبا، اور اس کے آگے قبیلے، اس کے آگے جو بیٹے بنے، اس کے بیٹوں سے آگے قبائل چلے، ایسے یہ تمام کی تمام تفصیل جو ہے یہ ابھی میں نے بتائی آپ کو۔ وجدتها وقومها، اصل جو بات تھی جو ہدہد سلیمان علیہ السلام کو بتانے کے لیے آیا تھا وہ کیا تھا؟ وجدتها وقومها، پہلی بات وہ پیچھے تملکہم کہ ان کے اوپر حکومت کرتی تھی، اس کے بارے میں نبی علیہ السلام کو جب یہ خبر پہنچی نا کہ اہل فارس نے کسریٰ کی بیٹی کو اپنا حکمران بنا لیا، تو اس وقت نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا لن یفلح قوم ولو امرهم امرأۃ، وہ قوم کبھی فلاح نہیں پاتی، وہ قوم کبھی فلاح نہیں پاتی جو اپنے اوپر اپنا حکمران جو ہے وہ عورت کو بنا لے۔ جو عورت کو حکمران بنا لے گی وہ قوم کبھی فلاح نہیں پائے گی۔ ہمارے بھی دیکھیں کہ عورت حکمران رہی، آگے بھی ابھی دیکھیں کہ کیا معاملات چلتے ہیں۔ بہرحال یہ کیوں ہے؟ کیونکہ آپ دیکھیں کہ پیچھے ہم آیت دائن کے اندر پڑھ رہے ہیں، قرض کی جو آیت ہے اس کے اندر کیا ہے کہ اگر آدمی کسی کو قرض دے تو کیا کرے؟ 2 آدمیوں کو گواہ بنائے۔ اگر اس کو 2 آدمی نہ ملے تو کیا کرے؟ 1 آدمی اور 2 عورتوں کو گواہ بنائے۔ اگر 1 آدمی کے مقابلے میں 2 عورتوں کی گواہی چلے گی تو اتنے سارے آدمیوں کے اوپر عورت کی حکمرانی کیسے چلتی ہے؟ اور ویسے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے مرد کے اندر اور عورت کے اندر علیحدہ علیحدہ صلاحیتیں رکھی ہیں۔ عورت کی صلاحیتیں جو ہے وہ مرد جو اگر وہ کام کرنا چاہے تو وہ مرد کام نہیں کر سکتا، اور جو مرد کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے صلاحیتیں عطا کی ہیں وہ اگر عورت کرنا چاہے تو عورت وہ نہیں کر سکتی۔ اس لیے سب سے بہتر وہی طریقہ ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتایا اور اللہ کے رسول نے بتایا۔ پہلی بات یہ کہ عورت ان کے اوپر حکمرانی کرتی ہے، اور دوسری وجدتها وقومها، میں نے پایا ہے اس خاتون کو بھی، وقومها اور اس کی قوم کو بھی، یسجدون للشمس، وہ سورج کے لیے جو ہے وہ سجدہ کرتے ہیں۔
کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو اتنی بڑی سلطنت عطا کی، وَأُوتِيَتْ مِن كُلِّ شَيْءٍ، ہر چیز عطا کی، اتنا بڑا اس کا عرش بنایا، اس کے باوجود وہ کیا کر رہی ہے؟ چاہیے تو اس کو اللہ کا شکر ادا کرنا کہ اللہ نے اس کو بادشاہت عطا کی، اتنی بڑی نعمتوں سے نوازا، سرسبز و شاداب علاقے عطا کیے، اس کے باوجود کیا ہے؟ یسجدون للشمس من دون اللہ، وہ اللہ کے علاوہ سورج کو سجدہ کرتے ہیں، سورج کی پرستش کرتے ہیں۔ یہاں آپ دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید کے اندر فرمایا الم تر ان اللہ یسبح له من فی السماوات والارض والطیر صافات، کہ پرندے تک جو ہیں کل قد علم صلاتہ و تسبیحہ، کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہر چیز کو، جو کچھ بھی آسمان و زمین کے اندر ہے، ہر چیز کو اس کی صلاۃ اور تسبیح جو ہے وہ سکھا دی۔ کل قد علم صلاتہ و تسبیحہ، ہر ایک نے اپنی صلاۃ اور تسبیح جان لی ہے۔ پرندوں کو بھی پتہ ہے کہ سجدہ کس کے لیے ہے، اور ہمارے جو ہے سجدہ تعظیمی کہاں کہاں کیا جاتا ہے، پھر اس کو جائز قرار دینے کے لیے بھی کیا کچھ ہیل و حجت جو ہے وہ اختیار کیے جاتے ہیں، آپ کو سب کچھ معلوم ہے۔ یسجدون للشمس من دون اللہ، وہ اللہ کے علاوہ سجدہ کرتے ہیں۔ یہاں نماز کا حکم نہیں ہے، عبادت کا حکم نہیں، کیا سجدہ کرتے ہیں کہ اللہ کے علاوہ وہ سجدہ کر رہے ہیں۔ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ، اور شیطان نے مزین کر دیا ہے ان کے اعمال کو، کہ شیطان نے ان کے اعمال کو ایسا مزین کیا ہے کہ وہ اس سجدے کو کرنے کو پھر بہت اچھا سمجھتے ہیں کہ ہم بہت اچھا کام کر رہے ہیں۔ فَصَدَّهُمْ عَنِ السَّبِيلِ، پس ان کو ان کے سیدھے راستے سے روک دیا۔ فَهُمْ لَا يَهْتَدُونَ، چنانچہ وہ ہدایت نہیں پاتے، کہ جو اصل اللہ تبارک و تعالیٰ کا راستہ تھا اس سے ان کو شیطان نے روک کر ان کے اعمال ان کے سامنے مزین کر دیے۔ اللہ یسجدوا للہ الذی، کہ وہ کیوں نہیں یہ کام کرتے؟ اللہ یسجدوا، یہ کہ وہ کریں اس ذات کو سجدہ، للہ جو اللہ ہے، الذی یخرج الخبء فی السماوات والارض، جو زمین و آسمان کے اندر چھپی ہوئی چیزوں کو نکالتا ہے، یخرج جو نکالتا ہے، الخبء چھپی ہوئی چیزوں کو، فی السماوات والارض زمین و آسمان کے اندر۔ یہاں سے اگر مطلقاً مراد لیا جائے تو تمام کے تمام آپ دیکھیں کہ زمین و آسمان کے اندر چھپی ہوئی چیزیں کیا ہے؟ آسمان کے اندر سب سے بڑی چھپی ہوئی چیز کیا ہے؟ بارش، جب اللہ چاہے نازل کرتے ہیں، اسی آسمان سے بجلی، کڑک، ہر چیز جو ہے وہ تمام کی تمام نعمتیں آسمان سے نازل کیسے ہوتی ہیں؟ کہ یہی اللہ تبارک و تعالیٰ اگر بارش نازل نہ کرے، بارش کو روک دے، تو زمین کے اندر جتنی بھی نباتات وغیرہ ہیں وہ رک جائیں، زمین کی ہریالی، سرسبز، شاداب جتنے بھی علاقے ہیں وہ سارے جو ہیں وہ ختم ہو جائیں۔ بعض نے اس سے یہ مراد لیا کہ یخرج الخبء فی السماوات والارض، یہ ہدہد کا کہنے کا مطلب یہ تھا کہ ہدہد جو خوراک کھاتا ہے وہ کیا کرتا ہے کہ درختوں کے اندر سے کیڑے نکال کر کھاتا ہے، یا زمین کے اندر سے کیڑے نکال کر کھاتا ہے، اس لیے اس کو اپنی روزی کے اعتبار سے اس نے یہ بات مراد لی کہ جو مجھے اللہ رزق دیتا ہے کہ زمین کے اندر مخفی چیزیں میں نکال کر کھاتا ہوں، تو میرا وہ رزق ہے اللہ مجھے عطا کرتا ہے۔ یا وہ جو عمومی طور پر بیان کیا جاتا ہے کہ پتھر کے اندر بھی جو اللہ رزق عطا کرتا ہے، وہ پھر ایک روایت بھی بیان کی جاتی ہے کہ وہ پتھر توڑا، اس کے اندر جو کیڑا تھا اس کے منہ کے اندر جو تھا وہ بالکل ہرا پتا تھا، کہ بعض وہ مفسرین کی روایات بیان کرتے ہیں۔ وَيَعْلَمُ مَا تُخْفُونَ وَمَا تُعْلِنُونَ، اور وہ اللہ تبارک و تعالی جانتا ہے جو کچھ بھی تم چھپاتے ہو اور جو کچھ بھی تم ظاہر کرتے ہو۔ اللہ، وہ اللہ ہے، لا الہ الا ہو، نہیں ہے کوئی بھی معبود برحق مگر وہی، رب العرش العظیم، وہ عرش عظیم کا رب ہے۔ حالانکہ آپ دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تو ہر چیز کا رب ہے، کہ تمام کی تمام دنیا کے اندر، آسمان و زمین کے اندر جتنی بھی چیزیں ہیں، ہر چیز کا اللہ ہی رب ہے۔ لیکن یہاں عرش عظیم کا رب ہونے کہنے کا مطلب کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو عرش ہے اس نے زمین و آسمان کو گھیرا ہوا ہے، کہ اس کائنات کے اندر سب سے بڑی جو چیز ہے وہ کیا ہے؟ اللہ کا عرش، کہ اللہ کے عرش کے نیچے کیا ہے؟ جنت الفردوس، جنت الفردوس سے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ کا عرش ہے، اور عرش کے نیچے جو ہے وہ جنت الفردوس، باقی ساری چیزیں جو ہے وہ اللہ کے عرش کے نیچے ہی ہیں، اور اللہ اس کے اوپر
مستوی ہے جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان کے لائق ہے۔ یہاں یہ جو باتیں ہیں نا، آخری ایک بات کہ اللہ لا الہ الا ہو رب العرش العظیم، بعض نے کہا جی یہ بھی ہدہد کا ہی کلام ہے، لیکن بعض مفسرین نے کہا نہیں، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جواب دیا کہ اللہ لا الہ الا ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ وہی ذات ہے جس کے علاوہ کوئی بھی معبود نہیں، رب العرش العظیم، سب سے عظیم عرش اسی کا ہے، کیونکہ پیچھے ہدہد نے ملکہ کے لیے کہا تھا، ملکہ بعض نے اس کا نام بلقیس کہا ہے، بعض نے ملکہ سبا کہا، کہ اس کا عرش اس نے کہا تھا عظیم یہی، لیکن یہاں اس کے جواب کے اندر اللہ نے کہا رب العرش العظیم، سب سے عظیم عرش جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا۔ اب یہاں سے قال سننظر، سلیمان علیہ السلام نے آگے کہا عنقریب ہم دیکھ لیں گے کہ یہ جو آپ نے اتنی لمبی بات بیان کی ہے، عنقریب ہم دیکھ لیں گے کیا تم اصدقتا، کیا تم سچ بولتے ہو، ام کنت من الکاذبین، یا تم جھوٹوں میں سے ہو، کہ یہ جو آپ میرے پاس خبر لے کر آئے ہو اس کو تم سچ بیان کر رہے ہو یا جھوٹوں میں سے ہو۔ اگر کوئی آدمی خبر لے کر آئے تو اس کی تصدیق کرنے کے اندر کوئی بھی مذائقہ نہیں، بلکہ تصدیق کرنی چاہیے۔ سورہ حجرات کے اندر بھی یہی ہے، یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجہالہ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین، کہ تمہارے پاس اگر کوئی فاسق خبر لے کر آئے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ فاسق خبر لے کر آئے اس کی تصدیق کرو، اگر کوئی آدمی دوسرا بھی خبر لے کر آئے تو اس کی بھی تصدیق کرو، کیونکہ نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا کہ ایک آدمی کے جھوٹا ہونے کے لیے کیا کافی ہے کہ وہ سنی سنائی باتوں کو آگے پھیلاتا رہے، کہ بات سنی بنا تصدیق کیے آگے اس کو پھیلانا شروع کر دیا، آگے بتانا شروع کر دیا کہ جو پھیلانے والا ہے اس کے لیے جھوٹا کا کیوں لفظ استعمال کیا، اس نے تصدیق نہیں کی۔ تو یہاں آپ دیکھیں کہ سلیمان علیہ السلام نے بھی کیا کہا کہ ہم ضرور دیکھیں گے، ہم اس کی تصدیق کریں گے تو سچ بول رہے ہیں جھوٹ بول رہے ہیں۔ اذهب بکتابی، اب تو جا ہمارا یہ خط لے کر، فَأَلْقِهْ إِلَيْهِمْ، اس کو ان کی طرف ڈال دے، ثُمَّ تَوَلَّ عَنْهُمْ، پھر ان سے ہٹ جا، فَانْظُرْ مَاذَا يَرْجِعُونَ، پس دیکھ وہ کیا جواب دیتے ہیں۔ اب بعض لوگ جو ہے نا یہ معجزات کے منکر جو ہیں، انہوں نے اس کی ایک عجیب سی تعبیر کی ہے اس سارے کے سارے واقعے کی۔ وہ کہتے ہیں کہ سلیمان علیہ السلام کا، وہ پیچھے میں نے نمل کا سارا بتا دیا تھا کہ وہ کہتے تھے کہ یہ قبیلے کا نام وغیرہ وغیرہ۔ اب یہاں یہ جو ہے نا کہ یہاں انہوں نے تعبیر اس کی کہ یہ جو طیر ہے نا یہ کوئی طیارہ ہے، طیارے کا جو ہدہد ہے وہ پائلٹ ہے، اور وہ پائلٹ کو حکم دیا تھا جاؤ جا کر یہ تم خط ڈال کے آؤ۔ تو اگر یہ کہہ بھی دیا جائے ٹھیک ہے جی یہ طیارے کا وہ ہدہد پائلٹ تھا، تو آپ دیکھیں کہ سفیر جو ہے، سفیر کے اعتبار سے دیکھا جاتا ہے کہ آپ اگر کسی علاقے میں سفیر کو بھیجیں گے تو آپ کا جو سفیر ہے وہ آ کے آپ کی ترجمانی کرے گا کہ آپ نے اس کو کتنے اخلاقیات سکھائی ہیں، وہ کتنے اخلاق کا مالک ہے، وہ آپ کے پاس کیا جا کے بیان کرتا ہے۔ تو یہاں آپ دیکھیں کہ اذهب بکتابی ھذا فألقه إلیہم، عجیب وہ ہدہد جو پائلٹ گیا کہ اس نے جا کے نہ درباری آداب کو دیکھا، جاتے ہی سامنے خط اس کی جھولی میں پھینکا اور سائڈ پہ جا کے بیٹھ گیا۔ عجیب سفیر ہے۔ یہ سفارتی تعلقات ایسے تو نہیں قائم ہوتے کہ سلیمان علیہ السلام بادشاہ جو ہے، نبی بادشاہ جو ہے، وہ اپنا سفیر بھیجے اور اس کو اتنی اخلاقیات نہ پتہ ہو کہ جائے وہ خط پھینکے اور جا کے سائڈ پہ بیٹھ جائے۔ وہ پرندہ ہی تھا، وہ ہدہد پرندہ ہی ہے، اور اس پرندے کے یہ لائق تھا نا کہ اس نے جا کے اڑتے ہوئے جا کے خط پھینکا، ورنہ سفیر جو ہے وہ جا کے خط ہاتھ میں پکڑاتا ہے، وہ پھینکتا نہیں ہے۔ اگر یقینی طور پر یہ خط پھینکتا تو پھر اسی کے اعتبار سے اگر وہ بنی اسرائیلی روایت کو دیکھا جائے کہ اتنی وہ طاقتور قوم ہو اور اس کے سامنے کوئی سفیر جو جا کے ایسے خط پھینکے اور سائڈ پہ جا کے کھڑا ہو جائے، وہ بھی پھر اس سفیر کو چھوڑنے والے نہیں ہوتے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین، سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔